نعمتوں کے نعمتوں کے حوالے سے خود غرض ہو جاتے ہیں، نعمتوں کو پریزرو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ تکلیفیں اور سختیاں جو ہیں وہ آتی ہیں. تو ایک لحاظ سے انفیرنس پاسبل ہے، اور ایک لحاظ سے کہ یہ جملہ جو ہے نا یہ جنرل ہے. نہیں سر، یہ جملہ جنرل ہے لیکن ہوں. ریفرنس میرا خیال ہے بنی اسرائیل سے ہی کر جاتا، میں سمجھ جاتا. لیکن یہ جملہ جو جنرل ہر قوم کے لیے ہے، مطلب چاہے ہاں وہ یہ سب کے قوم لیے. جو ہے وہ اللہ کو ماننے والی ہو یا نہ ماننے والی. ہاں یہ نا جنرل ہے کہ تم جنرل ہے. یہ کام کرو گے، شکر گزار ہوگے تو میں یقیناً عطا کروں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے یا کفر ہوگے تو خبردار ہاں رہنا. ہاں یعنی یہ نہیں کہا ٹھیک کہ دوں گا، لیکن ہے. خبردار رہنا کہ اس قسم کا نتیجہ اور انجام تمہیں مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اب یہ تو میرا وہ تھا، میں اسی آیت کو حضرت موسیٰ کے سمجھ آتا تو میں نے اس کو یہ ذہن میں نہیں آیا ٹھیک کہ ہے، یہ. یعنی کہ وہ بالکل اس سے الگ نہیں ہے، کانٹیکسٹ وہی ہے، لیکن میں اس کو اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پر آیت میں لفظ بلا ہے، عذاب نہیں ہے. ہاں ایک عذاب یہ نہیں ہے، بات بلا ہے. ایک یہ بالکل. بات اور اس میں یہاں ذکر عذاب کا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا ٹھیک. یہ کہ یہ جو بیان ہے نا، یہ بیان خالی بنی اسرائیل سے ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ جنرل ہے، سب سے یہ ریلیٹ کر جنرل رہے ہے سب کے لیے، میں یہ تو ہیں. جی سمجھ جی گیا تھا جنرل ہے کہ جی ایون چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہو یا غیر ماننے والے ہو، سب کے لیے یہی. جی جی اچھا سر، دوسری چیز یہ تھی کہ جب لاسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن چل رہی تھی تو اس نے آپ نے کہا تھا کہ یہ جو بھی حجت اللہ ہوتا ہے ان کی تیاری کے لیے ایک پیریڈ مخصوص ہوتا ہے. مطلب جیسے حضرت موسیٰ کا 10 سال کا وہاں پر تھا مدائن میں، انہوں نے ایک تربیتی اور اس کے بعد ان کی مینوفیکچرنگ، اور جب وہ نکلے تو خوف کی حالت میں تھے، ڈرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، مصر کہ سے. بھئی کوئی. جی جب مصر ہاں سے مصر نکلے. سے جب نکلے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے سب کو پریپریشن کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن اس پیریڈ کا جو حجت اللہ ہوتا ہے اس کو خود نالج نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہاں اب دیکھیں ان سب چیزوں پر جا کے ہمیں فائدہ نہیں ہے نا. ہاں ہمیں فائدہ نہیں. صحیح ہے یہ نا صحیح. اس میں کہ اب وہ کیا ہے، اب وہ معاملات ہم کو اتنے بتائے بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے، اور اس میں جیسے میں آپ لوگوں کو مسلسل ایک بات پوائنٹ آؤٹ کراتا جا رہا ہوں کہ جتنی بھی آیات اور واقعات ہیں ان کو آپ دونوں طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ والا نظریہ کہ جناب وہ ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ کوئی بہت اسپیشل پرسنالٹی نہیں تھے، ہاں چوزن منتخب شدہ ضرور تھے جس کی وجہ سے مطلب ان کو خدا کے اسپیشل فیورز ملتے رہے زندگی میں، لیکن وہ بذات خود کوئی اسپیشل لوگ نہیں تھے. یعنی کہ ان میں بھی عام انسانوں جیسی چیزیں تھیں، ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ بھی ڈارک میں تھے اپنے مستقبل کی طرف سے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک آپ کا مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس نظریے کو لے کے چل یہی رہا ہوتا کہتا ہے، ہے. جی جی. اسی قسم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے جو کاؤنٹر میں دوسرا نظریہ یا دوسرا پوائنٹ آف ویو اوپینین میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ یہی ہے کہ جن کو خدا منتخب کرتا ہے تو اس میں انتخاب کی اصل وجہ جو ہے نا وہ اس انسان کی اپنی ایک کمال ہوتا ہے، اور اس انسان کو پہلے ایک ایلیویٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. یعنی جو چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ نبی ہو یا امام ہو یا ایون ولی ہو، تو اس کا جو انتخاب ہوتا ہے نا وہ عالم ملکوت میں ہوتا ہے، الست مقام الست پہ ہوتا ہے. جی وہ انتخاب دنیا کی زندگی میں آنے کے بعد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے پھر ہم جو کہتے ہیں یا ہمیں جو بات نظر آتی ہے، جو ہمارے لیے جو چیز پرابلم بھی بن جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بائی برتھ آپ کو ایکسیپشنل دکھ رہے ہوتے ہیں، اور بچپن سے ہی ان کے معاملات اور چیزیں کسی اور نہج پہ جاری ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو سب کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو ہم یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب یہاں فیوریٹزم ہے خدا کی طرف سے. لیکن یہ فیوریٹزم نہیں ہے، یہ انتخاب ہے. لیکن اصل میں انتخاب کیونکہ علم خدا کی بنیاد پہ ہوتا ہے،
تو علم خدا کی بنیاد پر جو انتخاب ہے وہ عالم امر میں انتخاب ہوتا ہے، اور عالم خلق میں وہ چیز ظاہر ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، یہ ہم کو صحیح. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہمارا جو ہے نا، ہم نہ عالم امر سے کوئی کنیکشن رکھتے ہیں نہ اس کی سمجھ رکھتے ہیں. تو ہمارے لیے جتنا کچھ بھی ہے نا، از اول تا آخر الف سے، یہ ہماری ساری کہانی اس دنیا کی ہے، ظاہر کی ہے. زائد کی جی، تو پیچھے کو تم ٹھیک ہے، تو دیکھتے اس نہیں ہیں. کے پیچھے جو اصل فیکٹرز ہیں کہ جو مطلب جن کی بنا پر ایک انسان بلند ہوتا ہے یا پست ہوتا ہے، یا قوموں کے معاملات، وہ ہم پتہ ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتے. تو ہم ان کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں بھائی یہ تو فیوریٹزم ہو رہی ہے، خدا نے ان کو تو یہاں بٹھا دیا، ہم کو نیچے کر دیا، ہم کو اوپر کر دیا. صحیح. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو یعنی میں نے جو آپ کے سامنے دوسرا آلٹرنیٹ نقطہ نظر رکھا تھا وہ یہی رکھا تھا، اور جس کے میں نے آپ کو بہت ساری آیات قرآن کے اندر وہ ساری چیزیں بھی پوائنٹ آؤٹ کرائیں، کہ یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ حضرات ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ان کے سامنے ہر چیز اوپن ہو گئی اور سب ہو گیا اور سب پتہ چل گیا اور ہر چیز، مطلب یہ جیسے ہم معصومین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی ہم معصوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ دے آر ایٹ دا اینڈ، وہ اپنے پہنچ گئے، سارے کمال ہر چیز طے ہو گئی. تو پھر یہاں کیا کر رہے ہیں وہ؟ اب اگلا سوال یہی ہو کرنا کہ بھائی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر سب کچھ ہی صحیح. ہو گیا تو پھر یہاں کس لیے؟ تو اب ٹھیک ہے. یہاں کس لیے؟ تو اس میں پھر لوگ جو ہیں پھر وہ اس قسم کے وہ ایکسپلینیشن لے کے آ جاتے ہیں جی، وہ خالی دکھانے کے لیے. ہاں، وہ یعنی ہمیں دکھانے کے لیے. آئمہ کا جو گریہ ہے، یا آئمہ کا جو مطلب وہ چیز ہے، یا ان کی زندگی میں ہمیں جو ایون ارتقا نظر آ رہا ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ اگر ایون کربلا کے واقعات دیکھیں، آپ کو واضح ایک وہ چیز نظر آئی کہ یعنی کہ وہ سب کچھ جو مدینے سے نکلتے ہوئے تھا، اور وہ چیز جو 10 محرم تک پہنچنے کے بعد جو کچھ ہو گیا نا، آپ کو ظاہراً تو دکھتا ہے پورا. ایک یعنی جیسے انبیاء کی زندگی میں بھی ابھی ہم حضرت موسیٰ کو بھی دیکھیں گے کہ وہ ایک عروج نظر آ رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا، بہرحال یہ ان کا تعلق علم و معرفت سے، یہ کوئی لڑنے جھگڑنے کی باتیں نہیں ہیں صحیح کہ صحیح. جس میں کوئی کہہ جی آپ نے ان کی توہین کر دی ہے، وہ کر دیا. بھائی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے خود سے، تو ہمیں تو جو کتاب خدا جس طرف ڈائریکٹ کرے گی، یا ہمیں ہم وہاں سے جو ہدایات ملیں گی، ہم تو اس کو فالو کریں گے نا. اور میرا خیال ہے یہی درست طریقہ ہے. تو یہ بات تو نہیں ہے نا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ایک نظریہ بنا کے بیٹھ جائے اور اس کے بعد اس پہ ڈنڈا لے کے سوار ہو جائے کہ یہ بات مانو ورنہ توہین ہے. صحیح 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 صحیح. صحیح. تو ظاہر ہے کہ دوسرا نقطہ نظر جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اس میں یعنی وہ نہ وہ والی بات ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ جناب ہر چیز سپرلیٹو لیول پہ پہنچ گئی پیدائش کے ساتھ ہی، نہ یہ والی بات ہے. ہاں، اور اور نہ نہ یہ وہ بات ہے کہ اور نہ وہ والی بات ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں جیسے بالکل ایک عام اور عادی انسان شروع کرتا ہے، کہ جو یعنی ظلمت و جہالت اور عجول و ضعیف اور اس قسم کی جو ایک مسائل ہیں عام انسانوں کے ساتھ، کہ وہ ان میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. نہ وہ والی بات ہے. یعنی صحیح اس لحاظ سے صحیح. کیونکہ وہ منتخب ہو کر دنیا کے یعنی عالم خلق میں انٹر ہوتے ہیں، لہٰذا وہ جو ان کا ایک ایلیویشن آف دا سیلف ہو چکا ہے ان کا ملکوتی یا پوٹینشل لیول پر، وہ چیز ان کی زندگی میں موجود ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ وہی انفولڈ ہوتی ہے، جس کی بنا پر ان کے کمالات ایک کے بعد ایک کر کے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. کمالات میں ارتقا بھی ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر وہ یعنی کہ جس نبی یا جس امام یا جس ولی کا جو اپنا اینڈ یعنی جو اپنی پیک ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھیک. ایوولوشن ہے جو نظر آتا ہے، یعنی وہ خالی دکھاوے والی باتیں نہیں ہیں، ایوولوشن ہے.
اور امام خمینی وغیرہ نے بھی جو ہے نا وہ اسی بات کو انہوں نے بھی اس نظریے کو، یا جو علماء ہیں انہوں نے اس نظریے کو بالکل رد کیا ہے کہ یہ دکھانے وکھانے والی کیا بیکار باتیں. ہدایت کا مطلب پہلو اس میں ضرور ہے، ہم، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے نا، یعنی کہ جیسے کہ اگر وہ غش کھا رہے ہیں نماز کے وقت، یا رنگ زرد پڑ رہا ہے، یا بدن پہ لرزہ طاری ہو رہا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو رہی ہیں، اور خود ان پر یہ حالت و کیفیت فیک ہے. انہیں نعوذ باللہ یہ فیک نہیں ڈیمانسٹریشن ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا بیکار بات ہے. نہیں، وہ تو خیر صحیح ہے. جی. ہم لوگ تو وہ کہ وہ دوسری چیزوں پر جا کے کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، اور ہوں. یہ کہ جی. روحانی طاقت ہے، اور اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سر مجھے بھی ایک سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے. سر میں سورہ رحمان دیکھ رہی تھی، اس میں جو آیت نمبر 2 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم القرآن، کہ اسی نے قرآن کی تعلیم دی. اور رحمان اس نے. کے جی جی. سورہ رحمان میں، ہاں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ساری خلقیت بتا دی کہ میں نے بولنا سکھایا، سورج چاند کو بنایا، ہر چیز کو اس نے بتا دیا. یہ والی جو چیز ہے نا کہ ہم نے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، تو قرآن کی تعلیم جو فرمائی یہ شروع سے ہے. فرمائی کا تو مطلب یہ پاسٹ ٹینس کا جملہ. جی جی. رحمان ہے نا، الرحمان، رحمان وہ ہے کہ جس نے خوب اچھے طریقے سے قرآن کا علم دیا، اور خلق الانسان، انسان اور انسان کو خلق کیا. تو یہ جو 4 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس آیت کے بارے میں کہ جیسے وہی جو اس کی، یعنی کہ عرفا جو اس کی تشریح کرتے ہیں وہ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ رحمان کا جو سب سے پہلا تحفہ ہے، کیونکہ جو رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ضرورت کو پیدا کرنے سے پہلے اس ضرورت کو پورا کرنے کے وسائل فراہم کیے جائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بالکل. یہ رحمانیت یہ کام کرتی ہے، دوسرا نہیں کرتا کوئی اور. بے شک. ٹھیک ہے، کہ ضرورت سے پہلے اس وسیلے کو خلق کرتا ہے کہ جس سے وہ ضرورت پوری ہو. تو خلقت انسان جو ہے نا، خلقت انسان ہے علم اسما کے لیے. درست. علم خلقت اسما کے انسان، خلقت انسان جو آدم کو خدا نے کیا کیا دیا، آدم کے مین کوالٹی کیا ہے؟ علم آدم الاسماء کلہا. بدن تو ایک ایڈنڈم ہے، بدن تو ایک پرابلم کا نام ہے. بدن آدم تھوڑی ہے، حقیقت آدم تھوڑی ہے. صحیح. حقیقت آدم علم اسما ہے. تو اگر کوئی بھی انسان ہوگا اور وہ اپنی حقیقت کو ڈھونڈے گا، تو وہ اپنی حقیقت کو کہاں تلاش کرے گا؟ علم اسما. صحیح. صحیح. علم اسما کے حصول کی راہ کیا ہے؟ قرآن. تو خدا نے، رحمان نے پہلے کس کو رکھا؟ انسان کو خلق کیا، یا اس چیز کو رکھا جو انسان کی اصل ضرورت کو پوری کرتی ہے؟ پہلے انسان. نہ، انسان کی خلقت بعد میں. اچھا. الرحمن علم القرآن، قرآن، جی قرآن کی تعلیم پھر فرمائی، خلق بالکل الانسان، تیسری میں ہے. بالکل اور علمہ البیان. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ آیتیں اس لحاظ سے ظاہراً ایک پیراڈاکس ہے. یعنی پیراڈاکس اس لحاظ سے ہے کہ بھائی علم قرآن دیا کس کو؟ پھر صحیح. خلقت انسان، علامہ کا مطلب تو یہ نا کہ علم سکھایا. تو علم سکھانے کے لیے تو کوئی سیکھنے والا بھی ہونا چاہیے نا. بالکل. ٹھیک ہے، لیکن اس سیکھنے والے کا ذکر آپ اگلے سٹیپ پہ کر رہے ہیں، خلق الانسان.
ٹھیک ہے، تو اس میں اس کی جو یہ تفسیر ہے کہ رحمان جو ہے وہ ہمیشہ یعنی انسان سے پہلے ہدایت ہے، انسان سے پہلے علم قرآن ہے، کہ جب انسان خلق ہو یا انسان اپنے وجودی شکل میں آئے تو اس کی غذا آلریڈی موجود ہو، اور اس کی دوسری تشریح یہ بھی ہے کہ خلقت انسان علم قرآن سے ہوتی ہے، اس لیے علم قرآن کو خلقت انسان پر مقدم رکھا گیا، صحیح صحیح. یعنی انسان بنتا ہی علم قرآن سے ہے، جو علم قرآن کو چھوڑ دے وہ انسان نہیں ہے. صحیح. جی اور علم قرآن کا مطلب یہ کہ اس کو سمجھنا پھر اس پر عمل کرنا. نہیں، علم خالی اس کو علم کا معنی ہوتا ہے حقیقت کا کھلنا، حقیقت کا کھلنا. کشف حقیقت. جی، علم قرآن یعنی قرآنی معارف اور حقائق کا انسان پر روشن ہونا. اب اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے طریقے جو ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے ہیں وہ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، درس ہے، بحث ہے، یہ سب ہے. یعنی کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان مراحل سے گزرے بغیر ان پر حقائق کھل جاتے ہیں. علم کا مطلب ہوتا ہے کشف حقیقت، علم کا مطلب درس و بحث نہیں، پڑھنا لکھنا علم کا مطلب نہیں. جی بہت شکریہ. سلامت رہیے. یہاں اگر میں یہ والی آپ لوگوں کو سوری میں بات ایک جملہ کہ آپ لوگوں کو ایک شاید آپ نے بہت سارے سائنٹسٹ وغیرہ کے جملے سنے ہوں کہ جو اسکول کی یا فارمل ایجوکیشن کو جو ہے نا انسان کے لیے سب سے بڑا زہر قرار دیتے ہیں. سنی ہے آپ نے ایسے لوگوں کی باتیں؟ جی سر سنیے. کہ وہ کہتے ہیں یہ انسان کو خراب کرنے کا جو ہے نا سب سے بڑا نسخہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی انسان کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو واقعاً حقیقت کی تلاش اور کھوج میں ہو، کیونکہ 99% لوگ حقیقت کی تلاش میں نہیں ہیں اپنی زندگی میں. تو لیکن جو حق کو تلاش کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے بات صحیح ہے کہ یہ جو فارمل ایجوکیشن اور پڑھائی وڑھائی ہے نا یہ آپ کو حق سے دور ہٹاتی ہے، مینلی قریب نہیں کرتی. اور جتنے بھی لوگ کسی مقام تک پہنچے ہیں آپ غور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، وہ کسی ایکسیپشنل انسان یا استاد کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، درس و تدریس اور کتابوں کے ذریعے سے نہیں پہنچتے. جس نے بھی کسی کمال کو حاصل کیا وہ خدا نے اس کی زندگی میں اسے کوئی انسان عطا کر دیا جس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس کو لے کے چلا. کتابوں سے کوئی نہیں پہنچتا یا اسکول یونیورسٹی سے کوئی نہیں پہنچتا کسی کمال پر. جیسے جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ اس وہ بھی طرح. ہیں ایسے جتنے بھی ہیں، یعنی جتنے بھی آپ دیکھیں گے، مطلب جیسے اگر مثال کے طور پر علامہ طباطبائی ایک باکمال انسان ہے تو مرزا علی قاضی کی وجہ سے. امام اچھا، خمینی اگر ایک باکمال انسان ہے انہوں نے بہت دفعہ کہا محمد علی شاہ آبادی کی وجہ سے. مطلب ان کی پریکٹیکل زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے درک کرتے ہیں اور آگے بڑھتے یہ نہیں دیکھنا نہیں ہے، وہ بندہ آپ کو اپنے سائے میں لیتا ہے، پروان چڑھاتا ہے. جیسے کہ ایک چوزے کو اس کے ماں جو ہے وہ اپنے پروں میں لے کے پروان چڑھاتی ہے. ہیں. صحیح صحیح. تو وہ کوئی بھی اس قسم کے رستوں سے نا کوئی باکمال نہیں ہوتا. جتنے بھی باکمال ہیں وہ کسی نہ کسی اس انسان اس خاص مخصوص ولی کی وجہ سے ہیں کہ جو خدا نے ان کو عطا کیا اور جن کے برکتوں سے وہ ان کے اوپر دروازے کھل گئے. .
جی اور کوئی کوشچن تو نہیں؟ سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا کے زمانے میں جتنے لوگ تھے جو باکمال ہوئے وہ ان کی ذات سے ہوئے، علم سے نہیں ہوئے، مطلب ولایت ہے، ولایت ولایت سے ہوئے، ولایت ولایت سے ولایت ہوئے۔ ہے اصل کی. اچھا آپ کو ٹھیک انسان کے کمال کا رستہ راہ ولایت ہے. ہے۔ اور لیکن راہ ولایت میں جانے کے لیے آپ کو اس لیول تک اپنی ضعف کو بڑھانا ہوتا ہے، اپنے نفس کو تزکیہ ہاں کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوالیفیکیشن ہیں کہ تزکیہ ہاں ہو، اور اس میں کوالیفیکیشن۔ اور اس کے اندر آپ کی جو، جیسے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ جو دو فنڈامنٹل کوالٹیز آپ کو چاہیے، ایک صداقت اور ایک اور ایک لحاظ سے عدالت۔ خلوص. صداقت، عدالت یا اخلاص کی انسان میں جھوٹ اور ریاکاری نہ ہو. یہ دو چیزیں انسان میں ہیں تو سمجھ لیں دروازے بند. پھر جتنا دل چاہے نمازیں پڑھو، جتنا دل چاہے مجلسیں کرو، کچھ بھی کر لو، پھر دروازے بند ہیں. جھوٹے اور ریاکار کے لیے بلند ہونے کا رستہ ہے ہی نہیں. صحیح ہے سر۔ ٹھیک. ٹھیک ہے سر۔ اچھا جناب، میں پھر آپ لوگوں کو آیتیں نظر آ رہی؟ جی جی. جی سر جی. جی اچھا جناب، تو ہم پہنچے تھے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسٹیج نمبر 4 پہ آ گیا اب ہم. کہ یعنی کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اب نہیں رہ سکتے کہاں پر؟ مصر میں. ٹھیک. تو اب یہ آیت نمبر 22 تک ہم آ گئے تھے سورہ قصص کی، کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے اپنے تئیں کہاں کا رخ کیا؟ مدین کا رخ کیا. اور مدین کی طرف خاص جانے کی ایک پروبیبل وجہ جو ہے وہ وہاں پر حضرت شعیب یا ایسے ہی کسی صالح بندے کی موجودگی ہو سکتی ہے جو حضرت موسیٰ کو علم ہوگا. تو اور پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے اس رستے کی ہدایت کرے کہ جو سوا، یعنی جو درست اور بیلنسڈ اور صحیح رہا. پھر وہاں تک اب پہنچے. اب کیسے پہنچے یہ بذات خود ایک بڑا کمال ہے کہ اگر اکیلے وہ نکل کے وہاں سے انہوں نے فرار کیا مصر میں، تو ایک پورا صحرا میں سے یا پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر بغیر گائیڈ کے یا اس کے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنا آسان کام نہیں ہے. بہرحال وہ پہنچے مدین. تو وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، تو جیسا کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ انسان جب کسی نئی جگہ پہ جائے گا ایک طویل سفر کر کے تو پیاسا ہوگا، بھوکا بھی ہوگا. تو وہاں پر جو ان کا مین سورس تھا واٹر کا، ماء مدین، کہ جہاں سے لوگ پانی لے رہے تھے، تو وہاں پر وہ پہنچے. اور وہ وقت کون سا تھا؟ وہ صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا. تو وجد علیہ امتا من الناس یسقون، تو وہاں پر انہوں نے پایا لوگوں کی ایک جمعیت کو، امت کو، کہ جو پلا رہے ہیں. کس کو پلا رہے ہیں؟ یسقون یعنی پلا رہے ہیں. کس کو پلا رہے ہیں؟ کہ ان کے ہر ایک صبح، جیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو مین آپ کا جو پروفیشن تھا وہ شیپرڈنگ، یعنی جو چرواہے والا کام ہے، کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو لے کر نکلتے تھے، یا کرائے پہ بھی یہ کام ہو رہا ہوتا تھا. تو آتے تھے صبح کے وقت، ان کو پانی پلاتے تھے، پھر پہاڑوں یا صحرا یا جنگل میں لے جاتے تھے، شام کو واپس لے آتے تھے. تو وہ لوگ وہاں پر اپنے اپنے ریوڑوں کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کو پانی پلا رہے تھے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور وہاں پر ان لوگوں کے علاوہ جو ہے انہوں نے دو عورتوں کو دیکھا جو پیچھے ہٹ کے کھڑی ہوئی تھیں.
یعنی وہ آگے بڑھ کے پانی نہیں پلا رہی تھی بلکہ وہ پیچھے کھڑی ہوئی گویا کے انتظار کر رہی تھی. تو قال ما خطبکما، تو انہوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے، تم دونوں کی کیا پرابلم ہے، تم پیچھے کیوں کھڑی ہوئی؟ قالتا، تو دونوں نے کہا لا نسقی، ہم نہیں پلا سکتے، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ دوسرے جو راعی چرواہے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جب تک وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ فارغ نہ ہو جائیں. اور کیوں نہیں کر سکتے یہ کام، یعنی ہم یہاں پر کیوں ہیں خاتون ہوتے ہوئے جبکہ دوسری کوئی خاتون نظر نہیں آ رہی ہیں ادھر. وہ ابونا، اور ہمارے باپ شیخن کبیر. اچھا، اب شیخن کبیر کا جو ورڈ ہے اس پر آپ لوگ تھوڑی سی اپنی عربی پہ تبصرہ کریں. شیخن کبیر کیا ترجمہ یا معنی بنتا ہے اس کا، یا ہونا چاہیے؟ مطلب یہ تو صحیح ہے، انٹرسٹنگ ورڈ ہے یہ. جی، شیخ القبیر مطلب بڑی عمر کے وہ ہے. شیخ کس کو کہتے ہیں؟ شیخ بھی سر یہاں پر باعزت سردار کے طور پہ بھی لیا جاتا نہیں، شیخ جو ہے نا وہ خود ایک بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں. بوڑھے آدمی کو کہتے اور ہیں. اس میں کے تھوڑا ساتھ سمجھ رہا اگر ہوں کبیر لگ گیا تو کیا مطلب؟ بہت زیادہ بوڑھے. ہاں، ٹھیک ہے. یعنی اتنی زیادہ اولڈ ایج یا اتنی زیادہ بوڑھے یا کبر سن کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ ہی از انکیپیبل آف ڈوئنگ اینی ورک. ٹھیک ہے، شیخ یعنی خود بوڑھا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب کبیر کا ورڈ لگ رہا ہے نا، یعنی کہ بہت بزرگ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا زیادہ بزرگ ہو چکے ہیں. یعنی کہ جیسے اگر آپ کسی 90 یا 100 سال کے کسی انسان کے بارے میں کہیں گے تو فقط اس کو شیخ نہیں کہیں گے، شیخ القبیر. شیخ کبیر، کہ وہ جو ہیں بالکل ناؤ ہی از آلموسٹ انکیپیسیٹیٹڈ. ٹھیک ہے، میں ذرا کھڑکی سوری بند کر دوں، نوائز آ رہی ہے. جی، بات واضح ہوئی اس کا مطلب؟ جی سر. تو جی سر. تو یعنی کہ اب اس میں دیکھیں، اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا اینالائز کرنا شروع کرتے ہیں اس آیت کو، تو ایک تو وہی ظاہر ہے کہ سینیریو تو سمجھ میں آئی گیا کہ کیا تھا، کہ ایک مطلب جو مدین ہے وہاں پر ان کا مین جو واٹر سورس ہے، اور مین واٹر سورس کیسا ہوگا کہ جس سے پانی پلا رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی نلکے ولکے تو نہیں لگے ہوں گے نا، کیا ہوگا؟ اس یا تو کنواں ہوگا یا تالاب کنواں ہوگا. ہوگا. وہی ہاں، کنواں کنواں ہوگا ہوگا. ظاہر. کنواں ہوگا، تالاب تو بھیجے گا. ہاں، کہ اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ اگر کنواں ہے تو کنویں کے لیے اب پانی نکالنے کے لیے کیا ہے، بکیٹس ہوں گی بڑی بڑی بھاری بھاری. اور جو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ میٹیلک بھی چیزیں کم ہوتی ہوں گی، ووڈن لکڑی کے بھاری بھاری جو وہ ہیں بکیٹس ہیں جن کو لوگ یوز کرتے ہوں گے. اور ان دونوں لڑکیوں کے پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ دو ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو ایک بھیڑ لگی ہوگی مردوں کی، وہ اس بھیڑ میں نہیں گھسنا چاہتی ہوں گی. اور دوسری جو زیادہ پروبیبل وجہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان کے اندر اتنی سکت اور طاقت نہیں ہوگی کہ وہ بالٹی اس میں ڈال کے وہ پورا، اور اس کے اندر سے اتنا وزنی جب وہ ہو جائے پانی بھرنے کے بعد تو اس کو نکال کر اپنے جانوروں کو پلا سکیں. تو وہ اس انتظار میں تھیں کہ جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو ان بالٹیوں میں جو یا بکیٹس میں جو پانی بچ جائے گا وہ ہم یوز کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی طرف خاص طور سے بڑھنا، یہ دیکھیں اب یہ بذات خود جو ہے نا، یہ اس کیریکٹر کو آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو وہ کیریکٹر جھلکتا ہوا نظر آئے گا، جو ایک کیسا کیریکٹر ہے، ایک ان کامن یا ایک بہت اسپیشل نوبل کیریکٹر. ایک
پاکیزہ کردار انسان کا. اور ایک بات آپ کو اور بھی، یا مطلب ہم سب کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو کردار نبوی ہوتا ہے نا، وہ کردار نبوی صرف اپنے تزکیے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ وہ کردار جو ہے نا وہ دوسرے انسانوں کی اپلفٹنگ اور ان کو پاک کرنے سے بھی اتنی ہی دلچسپی رکھتا ہے. صحیح ہے نہیں یہ بات؟ یعنی نبی جو ہے وہ مثل راہب نہیں ہوتا کہ، یا اس انسان کی طرح نہیں ہوتا کہ جو یہ کہے یا جو کہے کہ جی میں اپنے آپ کو وہ کر رہا ہوں، یا جو کہے کہ یہ دنیا بہت خراب چیز ہے، بہت بری جگہ ہے، میں اس سے اپنا دامن بچا رہا ہوں. لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر پست کردار کے حامل ہیں تو میں ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتا. نبی یہ کام نہیں کرتا ہے نا یہ بات. جی سر، وہ بہت تو سارے، آئے ہاں یعنی بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں یعنی اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور لیکن وہ بیچ میں نہیں آتے. لیکن وہ اس اپروچ کو اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا، جیسے ہی انہوں نے دو ایسے انسانوں کو دیکھا کہ جو انہیں محروم نظر آ رہے تھے نا، تو حضرت موسیٰ پھر برداشت نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، حالانکہ ان کے لیے ایک بالکل اجنبی جگہ ہے، ایک بالکل نیا شہر ہے، کسی کو جانتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے فوراً ان سے ان کا مسئلہ دریافت کیا کہ تم کیوں پیچھے ہو، تم کیوں تمہارے جانور کیوں نہیں سیراب ہو. تو انہوں نے پھر اپنا مسئلہ بتا دیا کہ ہم یہاں پر مجبوراً موجود ہیں، اور مجبوری کیا ہے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ شیخ کبیر ہیں، وہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے اب چلنا پھرنا یہ سب شیپرڈنگ پاسبل نہیں ہے. تو ہم مجبوراً یہاں پہ موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اب جو لیفٹ اوور ہے. اور اس سے آپ کو ایک بات اور کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے ایک بات اور یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہاں پر جو مجمع یا بھیڑ لگی ہوئی تھی، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے لیے کوئی ان کی خبر گیری کر لے یا ان کی پرابلم کو سالو کر لے. وہ سب اپنا اپنا وہ کر کے اور چلے جاتے تھے آگے. ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَسَقَا لَهُمَا، ان دونوں کے لیے واٹرنگ کی. یعنی وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس کو پھر وہ بکیٹ نکالا، پانی نکالا، اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ حل کر دیا. تولا الی الظل، تولا یعنی کہ پھر پلٹے لوٹے کدھر؟ الی الظل. ظل کا مطلب سائے کی طرف. سائے کی طرف. کون سا سایہ؟ وہاں کوئی ظاہراً کوئی درخت ہوگا کہ اب وہ جی سر. جا کے پھر اس کے بعد وہاں جا کے بیٹھ گئے. فقالا، اور پھر کہا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی جگہوں پر آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ یہ دعائیں جو ہے نا یہ پڑھا کریں نماز کے قنوت میں. سورہ یوسف میں بھی میں نے 2-3 آپ کو آیتیں ہائی لائٹ کرائی تھیں کہ یہ بہترین دعا ہے اس کے لیے جی سر. اپنی زندگی میں. یہ بھی انہی میں سے ایڈ کر لیجیے یہ جملہ بھی، کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب انی بے شک لما انزلتا، یعنی جو کچھ بھی تو میرے اوپر نازل کرے، جو کچھ بھی تو میری طرف بھیجے. تو یہ انزلتا الیہ، کیونکہ رب کی جب آپ بات کریں گے، رب کو جب آپ نسبت دیں گے تو رب کا مقام ہمیشہ آپ سے بلند ہوگا نا. بالکل صحیح. ایسا ہے ہی نہیں؟ جی سر. رب کا بالکل ایسے مقام بلند ہوگا تو رب کی طرف سے جو چیز آپ کو ملے گی وہ نازل ہوگی آپ پر. ربی انی لما انزلت الیہ، جو بھی میری طرف بھیجے، من خیر، خیر میں سے. یعنی خیر کا مطلب جیسے قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر مال و دولت کو خیر کہا ہے، ایک لحاظ سے وہ خیر ہے. یعنی کہ جو بھی اسباب اور وسائل، کھانا پینا، کوئی چیز، من خیر فقیر، میں فقیر ہوں اس وقت.
اور فقیر کا معنی یاد ہے آپ کو کیا ہے؟ فقیر کا معنی ہم نے ڈسکس کیا تھا، فقیر یعنی جی فقر سے نکلا ہے نا؟ ہاں، تو معنی کیا ہوا اس کا؟ ذہن میں نہیں آ رہا. فقیر اس کو کہتے ہیں، یعنی جو لٹرل میننگ اس کا ہے کہ جس کی بیک بون کا کوئی مہرا ٹوٹ جائے. صحیح. صحیح. اگر کسی انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا خدا نخواستہ مہرا ٹوٹ جائے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ خود سے اٹھ پائی سکتا ہے؟ جائے گا. خود سے اٹھ نہیں اٹھ سکتا ہے؟ سکتا، نہیں اٹھ سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو فقرہ ہے نا، یہ فقرہ یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو کہتے ہیں مینلی، کہ اگر وہ بریک ہو جائے تو گیا انسان، زمین گیر ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. جی. صحیح. جی. تو فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محتاج جو دوسرے کی مدد کے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ I think سورہ فاطر کی آیت ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. مطلب اے لوگو تم سب فقیر ہو، مطلب اپنی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، اللہ کے خدا کی مدد کے بغیر تم اٹھ نہیں سکتے اپنی جگہ سے، اٹھ نہیں سکتے. ہل نہیں سکتے. تم فقیر الی اللہ ہو. ٹھیک ہے. اور تمام کے تمام انسان سب اے انسانو تم فقیر الی اللہ ہو. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ اب ظاہر ہے آپ خود ہی سمجھ رہے ہوں گے نا سچویشن کو، اگر آپ ویژولائز کریں. ایک انسان قسم پرسی کے عالم میں اپنے شہر سے فرار ہونے پہ مجبور ہوا. اب صحرا میں پتہ نہیں کتنے دن انہوں نے ٹریول کیا، آن فوٹ تھے یا کوئی سواری پہ تھے. کیا کھانا ملا، کیا پینا ہوا، کیا ان کے پاس نہ کوئی کرنسی نہ کچھ ساز و سامان، کچھ بھی نہیں. صحیح. تو اب اس اپنی حالت کو کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں؟ اپنی حالت زار کو کہ اے میرے رب، تو جو بھی خیر میں سے، یعنی خیر کا مطلب ہے کہ اب جو وسائل ہیں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو میں فقیر ہوں. لیکن میں کس کا فقیر ہوں؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر آپ کو کردار کی بلندی کا دوسرا پہلو نظر آ رہا ہے. جی جہاں پر دوسرا تیسرا دوسرا بھی ہے نا کہ اپنے آپ کو بالکل حقیر سمجھ کے، مطلب بے بس نہیں 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 نہیں، اس کو اور تھوڑا سا کھانا دیں. انکساری نہیں ہے. وہ بات کی بات ہے. اچھا. جی وہ اپنی تکلیف کو صرف خدا کے سے ہی کہہ رہے ہیں، یہ بھی مانگ ہے، رہے ہیں یہ بھی لوگوں یہ سے. بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور جو مین پوائنٹ ہے، بتائیں نہیں، آپ میں سے کوئی. ابھی جو انہوں نے ہیلپ کی ہے ہوں ان کی، ہوں تو اس کے بعد پھر وہ ان کے ایک وہ بتا رہے ہیں کہ جو میں نے یہ کام کیا ہے یہ خدا کی مدد سے ہی کیا ہے. نہیں، اس کو تھوڑا سا بہتر کریں. ہاں یہی بات ہے کہ دیکھیں، آپ اگر کسی جگہ پہ گئے جہاں پر آپ کو کوئی کسی کو نہیں جانتے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور اگر مثال کے طور پر اس شہر کا کوئی باشندہ آپ کو مل جائے ان نیڈ، ان پرابلم، اور آپ آگے بڑھ کے اس کی پرابلم کو حل کریں، تو آپ اس کو گاڈ سینڈ ہی سمجھیں گے نا، کہ یہ تو میرے لیے خدا نے بڑی مدد کر دی. کیونکہ آپ اگر اس کا مسئلہ حل کریں گے تو ان ٹرن آپ اس سے کچھ مانگ بھی سکتے ہیں نا، بول بھی سکتے ہیں کہ بھائی میں بہت بھوکا ہوں، مجھے
کھانا مل جائے یا مجھے کوئی یہ بتا دو وہ بتا دو، یہ بات ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ صحیح، ٹھیک. جی سر، آ رہی بات سمجھ میں؟ جی سر، کہ اگر کوئی مدد کے لیے ہے، کوئی پریشانی میں ہے، آپ نے اس کا مدد کی ہے جنبی جگہ پہ، تو پھر آپ اس سے، اور ہم ایسا کرتے ہی ہیں. حضرت موسیٰ نے ان لڑکیوں سے ایک لفظ بھی کہا کہ مجھے کھانا یا پانی دے دو یا کچھ بھی بتا دو، خدا سے گائے. تو وہ عمل فقط اور فقط کس کے لیے انجام دیا انہوں نے؟ ان کو پانی، ان کے لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلانے کا جو عمل تھا، کہ ذرہ برابر اس اپنی نیکی کا کوئی اجر نہیں ہے ان کے دماغ میں کہ میں اس کے بدلے میں کچھ لے لوں. یہ کردار کا اعلیٰ پن ہے یا نہیں؟ کتنے لوگوں بہت میں یہ زبردست. کردار پایا جاتا ہے؟ یہی چیز میں آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. بتائیں ہے یہ بات یا نہیں نوٹسبل؟ یہ تو بہت زبردست ایک بات ہے. بالکل ہے. اور یعنی کہ حالت کیا ہو رہی ہے جو اگلا جملہ بتا رہا ہے؟ حالت کیا ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو فقیر سمجھ رہے ہیں، یعنی بالکل لاچار والی، بیچارگی والی حالت میں آ گئے. لیکن ان سے نہیں کہا کہ میں نے تمہارے جانوروں کو پانی پلایا ہے تو مجھے کھانا لا دو یا مجھے کوئی گھر بتا دو، یا کچھ ایک لفظ نہیں کہا ان سے. کس سے کہا؟ اب تیسرے نمبر پر وہ بات ہے کہ اب میرا حاجت روا، جو بات میں نے آپ سے کہی نا کہ دیکھیں لوگوں کا زیادہ تر مسئلہ ربوبیت ہے، اور لوگ رب کے پیچھے الہ کو بھول جاتے ہیں. یہ جملہ میرا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر، یہ لوگ بالکل رب کے پیچھے آپ کو الہ کو دیکھتے بھول ہیں. جاتے ہیں، کہ یعنی جہاں سے ان کو اپنے چیز مل رہی ہوتی ہے نا، تو بھول اس جاتے کو ہیں کون دیکھا. ہے خدا، کون ہے خدا واحد، کون ہے خالق کائنات. وہ سب فراموش ہو جاتا ہے. میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے، یعنی میری ربوبیت ہونا چاہیے. لیکن اب یہاں پر اب آپ دیکھیں یہ تیسرا پہلو ہے کہ جو میرا الہ ہے وہی میرا رب ہے. ٹھیک ہے، میں ربوبیت کے لیے ان کے پاس نہیں جاؤں گا کہ آپ میرا مسئلہ حل کر دیں، آپ میری پرابلم کو سالو کر دیں. یا ہمارے بس سے باہر ہیں یہ چیزیں، آپ اگر غور کریں. اور ہمارے اوپر یہ اتنا، یعنی ان چیزوں کا اتنا اطلاق بھی نہیں ہوتا کہ اگر ہم جیسے یہ کام کریں تو ہم کوئی گناہ گار نہیں ہو جائیں گے. لیکن میں بس آپ کو وہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں کہ آپ اس کردار کی بلندی کو دیکھتے جائیں. بتائیں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بالکل صحیح. جی سر، ایک بالکل صحیح ہے. ایکسیپشنل ایکسپشنل. کریکٹر نظر آ رہا ہے یہاں پہ یا نہیں آپ کو؟ ٹھیک. تو اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ، تیسرے درجے پر کہ ربی، یعنی کہ میری تمام امیدیں، میری تمام حاجتیں کس سے مربوط اور منسوب ہیں؟ جو میرا رب ہے. کہ جو بھی اس وقت خیر میں سے، یعنی اتنا میں محتاج ہو گیا ہوں، اتنا ناچار ہو گیا ہوں کہ بس اب تجھے ہی مجھے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرنا پڑے گا، اٹھانا ہوگا، میں تو حالت فقر میں آ گیا ہوں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ وہاں بیٹھے تھے اور وہی خدا سے مناجات کر رہے تھے. تو فجاءت ہو احداہما، کہ پھر آئی احداہما ان دو خواتین میں سے ایک، تمشی علی استحیاء، تمشی چلتی ہوئی، علی استحیاء یعنی کیسی چال؟ حیا والی چال. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس جملے کا نا، اس ٹکڑے کا یہاں پر کوئی ضرورت نہیں تھی خاص، ہے نا؟ علی استحیاء اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے اس بات کی. لیکن مینلی یہ ریکوائرڈ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں انہی تمام چیزوں کے ذریعے سے جو ہے نا قرآن نے ہم کو اخلاق اور اس کی تمیز اور ادب تہذیب بھی سکھائی ہے. یعنی اخلاق کا مطلب جو ہوتا ہے وہ
صفات، اور صفات کے ساتھ یعنی کہ صفات جو ہیں وہ انسان کے عمل میں جھلکیں، انسان کے ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرز میں نظر آئیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی ضروری اور لازمی ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں جی خالی میں صفت لے کے بیٹھا ہوں. وہ صفت کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ صفت نظر کیسے آئے گی؟ وہ صفت ثابت کیسے ہوگی؟ آپ کے طریقوں سے. تو کردار کی جو پاکیزگی ہے وہ خاص طور سے خاتون کے لیے وہ اس کی چال ڈھال میں نظر آتی ہے. کہ یہاں پر قرآن اب اس بات کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے کہ حیا والی چال. حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے تاکہ ہم تھوڑا سا حیا والی چال سمجھ سکیں. حیا کس کو کہتے ہیں؟ اور عربی لغت میں حیا کا معنی کیا ہے؟ شرماتے ہوئے نا. جی، حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیا کا مطلب ہوتا ہے سکڑنا اور سمٹنا. جی سر. ٹھیک ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ کے ہی واقعات میں حیتن کا جو ورڈ آیا ہے اس کا مطلب سانپ سے لیا گیا ہے. تو سانپ حیتن کیوں ہے؟ سانپ کو آپ نے چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ پہلے اپنے باڈی کو سمیٹتا ہے پھر پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی جو صحیح. کیریکٹرسٹک ہے نا سکڑنے سمیٹنے والی، یہ تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ حیا کہ خاتون اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے، اپنے آپ کو اوپن نہ کرے. ٹھیک ہے، نہ بدنی اعتبار سے اور نہ ظاہر ہے کہ اپنے نفسانی اعتبار سے. یہ خاتون کے لیے جو اس کے کیریکٹر ہے اس کی ایک ریکوائرڈ کنڈیشن کہ خاتون کو ایسا ہونا چاہیے. صحیح بات، یعنی کہ اسی لیے کہ جیسے جو چادر ہوتا ہے، جو حجاب ہوتا ہے، وہ بنیادی طور سے خاتون کی ہیلپ کس بات میں کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھ سکے. یہ حیا ہے. صحیح. حیا کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جی سر. حیا کا مطلب شرمانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، حیا کا مطلب اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا ہے. الاستحیاء کہ حیا والی چال. اور یہ چیز یعنی کہ اب یہ جو خدا نے جملہ بیان کیا تو یہ بطور تعریف بیان کیا یا خرابی کے طور پہ بیان کیا؟ تعریف. 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 ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو خاتون تھیں وہ ایک نوبل فیملی سے یا اچھے خاندان سے یا ایک معیاری خاتون تھیں کہ جن میں یہ صفت پائی جاتی تھی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک کہ تو انہوں نے کہا کہ بے شک میرے باپ یدعوک آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک تاکہ آپ کو جزا دیں، اجرا وہ اجر ریوارڈ آپ کو جزا دیں. اجر یعنی جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، ریکمپنس، اور اجر یعنی ریوارڈ کہ آپ کو بدلے میں ایک ریوارڈ دیں. کس چیز کے بدلے میں؟ ما سقیتا لنا کہ آپ نے ہم کو ایک سروس پرووائڈ کی کہ ہمارے لیے آپ نے پانی پلایا. یہ آپ نے ایک سروس پرووائڈ کی. اب دیکھیں یہاں بھی آپ اس کو نوٹ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ کردار ہے جو مومنین میں ہونا چاہیے. تو یہ بہت خوبصورت ہے، یہ واقعہ جو ہے نا یہ بہت خوبصورت ہے. اس میں یہ وہ مومن سے مومن کی ڈیلنگ کا نا یہ معیار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جب ان کے لیے کام کیا تو ان سے کہا کہ میں نے تم پر نیکی کی، تم پر احسان کیا، میرا فلاں کام کر دو. کہا انہوں نے؟ نہیں کہا. نہیں کہا. اور جس پر احسان کیا کیا وہ اس احسان کو اپنی جیب میں ڈال کے بیٹھ گیا گھر میں مزے سے؟ نہیں. یہ جیسے ہی انہوں نے اپنے والد کو جا کر بتایا کہ آج ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ہم جب پانی پلا رہے تھے تو ایک جوان ہم کو ایسا ملا کہ جس نے ہمیں، اور یعنی اب میں تھوڑا سا روایات کے بھی کچھ جملے آپ کو بیچ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تھے، ظاہر ہے کہ یہ جو جملہ ہے من خیر فقیر والا، تو اس میں روایات کے اندر یہ جملے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیٹ پیٹ سے مل گیا تھا، یہ حالت تھی ان کی بھوک اور پیاس سے، اور اس عالم میں انہوں نے وہ ڈول اور وہ اٹھا کے نا اور وہ کام کر کے اور وہ ان کو جانوروں کو پانی پلایا، صحیح، اس حالت میں، اور اس کے باوجود ایک لفظ نہیں کہا کہ مجھے کھانا دے دو یا کچھ دے دو، ٹھیک ہے، ایک لفظ ان سے نہیں مانگا، تو انہوں نے اس کو احسان سمجھا، اور وہ جو مرد مومن تھے، جیسے ہی ان کی بیٹیوں نے ان کو بتایا کہ آج ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے فوراً ان کو بھیجا کہ اس احسان کیا ہمیں جزا اور اجر دینا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ مومن کا کردار ہے، مومن سے مومن کی ڈیل کا، بتا رہی سمجھ میں؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. کہ میرے جو باپ ہیں وہ آپ کو بلاتے ہیں اس کام کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کیا، فلما جاءہ، اور جب وہاں پر پہنچے، وقص علیہ القصص، اور جو بھی یعنی کہ چیزیں ہیں اس کو اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا، پورا یعنی کہ اپنی ایک لحاظ سے لائف ہسٹری، کہ میں یہاں پر کیوں پایا جاتا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، اور میرے معاملات کیا ہیں، تو انہوں نے اس مرد بزرگ نے پھر جواب دیا، قال لا تخف، انہوں نے کہا کہ اب خوف نہ کرو، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، تمہیں قوم الظالمین سے نجات دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جملے جو ہے نا، یہ بظاہر بہت ہی عجیب ہے، کیوں عجیب ہے؟ جی بتائیں، یہ لا تخف ان عجیب کا اس جو لیے یہ ہے جملہ ہے، کہ وہ ایک سر دوسرے کو یہ پہچانتے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ نجات ہو گئی، مطلب کوئی پہچان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تعارف نہیں ہے پہلے، اور انہوں نے سنتے ہی کہہ دیا کہ نہیں خوف نہیں کرو. تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ عجیب بات نہیں ہے اس میں، لیکن یہ کہ ایک دم سے ان کو، یعنی کہ یا تو یہ وہ نبی ہی ہیں یا پھر وہ کوئی ایسے مشہور ہیں کہ وہ ان کی مدد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے خوف نہیں کرو. جی صحیح، چلیں، اور کوئی نجات. اس پہ رائے دیں اپنی؟ جی اس میں ایک یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ایک طرح سے بتا دیا کہ معرفت کے ساتھ کہ تم کو اب تم یہاں محفوظ ہو، اللہ نے نجات دے دی، تم اپنی جگہ پہنچ گئے. یہاں جو کانفیڈنس ہے ان کا، یہ کانفیڈنس بہت زیادہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر، اور یہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو شخصیت ہیں یہ خود اپنی طرف سے صرف نہیں کہہ رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں. پیغام دے رہے ہیں، میسج. اچھا، دیکھیں اب یہاں پر آپ اس پر تھوڑا سا غور کیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل رہے تھے تو ان کے مصر سے نکلنے کی حالت کو بیان کیا گیا تھا خائفا یترقب، اور ان کا جملہ یہ موجود تھا وہاں پر کہ یہ ربی نجنی من القوم الظالمین، ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو مصر سے نکلتے وقت یہی تھا نا؟ جی 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 یہی خائفا یترقب، تو اس مرد بزرگ کے زبان سے کیا جملے ادا ہوئے؟ ایگزیکٹ وہی جملے ادا ہوئے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ کی پرابلم تھی. یہ عجیب ہے، آ رہے سمجھ میں آپ کو؟ جی 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 کہ وہ حالت خوف میں نکلے تھے، یہ کہہ رہے ہیں لا تخف،
وہ یہ دعا کرتے ہوئے نکلے تھے کہ ربی نجنی من القوم الظالمین، یہ کہہ رہے ہیں نجوتا من القوم الظالمین، تم کو نجات دے دی گئی. تو یہ کیا ہیں؟ یہ الفاظ خدا ہیں جو کسی بندے کی زبان سے حضرت موسیٰ کو سنائے جا رہے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ صحیح جی سر، بالکل ایسے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر. یعنی خدا جو ہے وہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے آپ سے. دیکھیں دلاسا دیا ہے کہ تم جو ہے یعنی کہ تم اس مشکل اور اس مصیبت میں نکلے تھے وہاں سے، ہم نے تمہاری دونوں پرابلم سالو کر دیں. تمہیں خوف سے بھی نجات دلا دی، خوف سے بھی باہر نکال دیا، اور قوم ظالمین سے بھی نجات دلا دی. ٹھیک، یہ چیز کلیئر ہو رہی ہے آپ کو؟ تو جی وہی سر. جو جی میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ انسان کا کمال جو ہے نا وہ کسی انسان کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، انسان کا کمال جو ہے نا وہ ان رستوں سے نہیں ہوتا. تو ہمیشہ خدا سے کس بات کی دعا کریں؟ اس بات کی دعا نہیں کریں کہ میں بہت پڑھ جاؤں، میں علامہ ہو جاؤں، میں فلاں ہو جاؤں، میں اتنی کتابیں حفظ کر لوں. اس کی دعا نہیں کریں خدا سے. اس کی دعا ہمیشہ خدا سے کریں کہ یا خدا مجھے اس شخص سے ملا دے، مجھے اس کی خدمت میں پہنچا دے، مجھے اس کا شاگرد بنا دے کہ جو مجھے تیرے رستے پر آگے بڑھائے. کیونکہ انسان کے ذریعے سے آپ ہمیشہ آگے جاتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ جی سر، آپ بالکل آ دیکھیں رہی ہے. یہ الہی کلمات ہیں، یہ الہی کلمات ہیں جو ان کے زبان سے جاری ہیں، اور ایگزیکٹ میچ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پرابلم کو، جس پرابلم کو لے کر وہ مصر سے نکلے تھے. یعنی پیغام خدا کہ ہم نے تمہارے یہ مسائل حل کر دیے. ٹھیک، کلیئر ہو رہی ہے صحیح. بات؟ تو اس میں ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ آپ انسان اگر کسی بلندی کی طرف پہنچنا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی شخص اس کی مدد کرتا ہے، جس کے ساتھ یعنی ولی کی جو بات ہوتی ہے نا، ولی کی ہے، کوئی ولی اس کا ہے. جیسے عرفہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کا نصف بھی صرف کر دو اس انسان کی یا استاد کی تلاش میں کہ جو واقعاً تمہارے لیے مربی نفس ہو، تو تم نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی. کیونکہ وہ جو ہے نا وہ پھر ایک لائک اے لائٹننگ تمہیں آگے بڑھا دے گا، ایک برق کی چمک کے طور پر تمہیں آگے لے جائے گا. کہ جیسے آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ اگر آپ کی کبھی ایسی صحبت یا ملاقات خدا نے آپ کو عطا کی ہے کہ انسان کی 15 سال کی محنت اور اس کے 5 منٹ کی گفتگو یا اثر صحیح معنوں میں وہ اس پر فضیلت رکھتی ہے. ہوتا ہے یہ صحیح، یہ صحیح. ہماری 15-20 سالوں کی محنت جو ہے نا وہ 5 منٹ کا اثر اس پر زیادہ فضیلت و فوقیت رکھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں تم نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی، اگر آدھی زندگی اس سے بھی زیادہ صرف کر دی کہ تم صحیح آدمی تک پہنچ جاؤ جس کے ہاتھ میں تم اپنا ہاتھ دے سکو. یعنی جیسے حضرت موسیٰ کے واقعات میں جو ساحران کا آگے آئے گا، جادوگروں کا آئے گا اور وہ سب چیزیں، کہ حضرت موسیٰ کی برکت سے کتنا ٹائم لگا ان کو فرش سے عرش تک جانے میں، اس کمال کو طے کرنے میں سیکنڈز لگے. سیکنڈز لگے، سیکنڈز. تو یہ بڑی اہم بات ہے جو ہے نا، یعنی اسی لیے جو ولایت کی اہمیت ہے نا وہ انہی تمام چیزوں کے لیے. جو ولایت کو کہا گیا نا کہ ولایت کے بغیر باقی کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، تو ہم پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، جو امام باقر علیہ السلام کا قول ہے کہ دین کی ارکان 5 ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، اور آپ نے فرمایا ان سب کی بنیاد ولایت پر ہے، اور ہم اس کو کہاں لے جا کے فٹ کر دیتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر بھی جب آپ لے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک
اہل بیت کا ہاتھ تمہارے سر پر نہ آئے یا اہل بیت کی طرف سے وہ فلو آف نور نہ ہونا شروع ہونا، تو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی، اس کا حقیقی فائدہ نہیں ہے. یا اہل بیت اور امام زمان علیہ السلام کی برکت سے تمہیں کوئی وہ ولی نہ مل جائے کہ جو تمہیں اس راہ پہ لے کے چلے اور آگے بڑھائے، یا وہ دروازے تمہارے سامنے کھولے تو تم پڑھتے رہو، نماز روزی کرتے رہو. وہ چیز تھوڑی انسان کو اتنا اوپر لے جاتی ہے. صحیح. تو یہ جملے جو ہیں ایک لحاظ سے کیا ہیں، ایگزیکٹ ترجمانی ہے کہ خدا کا پیغام حضرت موسیٰ کو اس زبان سے مل رہا ہے. اور یہ ہستی کون تھے؟ کچھ اس میں ہے کہ یہ جناب شعیب علیہ السلام تھے جو اب پیر مرد ہو چکے تھے، یا کوئی اور تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت شعیب کا ہونا حتماً نہیں ہے، یا وہ تھے یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال لیکن ایک مرد بزرگ تھے، خدا کی بارگاہ میں ایک پسندیدہ انسان تھے، کہ جن تک پھر خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا اور ان کے خوف اور ظالم قوم کے ستم کو ان سے دور کیا ان کے وسیلے سے. قالت، اچھا اب ان میں سے ان احداہما، پھر ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا، سجیسٹ کیا، یا ابت استاجر ہو، کہ اے میرے والد، اے میرے باپ، استاجر ہو، ان کو اجرت پر رکھ لیں. ٹھیک ہے، ان کو یعنی ان کو ہائر کر لیں، ان کو جاب دے دیں. یا ابت استاجر ہو، ان کو اجرت پہ رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور بے شک جس کو تم اجرت پر رکھو ان میں سب سے بہتر کون ہوتا ہے؟ جو قوی ہو اور امین ہو. اب یہاں پر پھر ایک اور پزل ہے. اب ایک اور سوال آپ سے پوچھوں، ان کو کیسے پتہ چل گیا ان خاتون کو کہ یہ حضرت موسیٰ قوی و امین ہے؟ اس واقعے سے پتہ چل گیا نا. ابھی تو ان کو پتا چل گیا تھا جب انہوں نے، ابھی تو تھے نا وہ، تو جب انہوں نے پانی پلایا ان کے جانوروں کو تو اس سے ان کو پتہ لگ گیا. یعنی ابھی تنہا انہوں نے پلایا، اور کس حالت میں کہ وہ بہت دیکھ ہی رہے ہوں گے نا کہ حالت کیا ہو رہی، جو میں نے کہا کہ پیٹ سے مل گیا تھا. اور امین اس سے ہوگا کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا اور سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے. جی، یعنی کہ امین یہ بھی ہے. اور یہاں بھی ایک روایت کا ایک جملہ میں آپ کو سناؤں، کہ اس میں روایت میں یہ ہے امام علیہ السلام کی، کہ جب وہ خاتون نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ آپ میرے گھر ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ چلے ہوں گے نا ان کے ساتھ. چلے نا. اب اگر ایک بندہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ چل رہا ہے تو کیسے چلے گا؟ اب آپ اس کو سوچیں. تو حضرت موسیٰ نے ان سے کیا کہا کہ میں آپ کے آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلیں اور مجھے رستہ بتا دیجیے. یہ امانت داری ہے یا نہیں کردار کی؟ جی سر. تو ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ جس کو تم اجرت پر رکھو تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ اسے قوی اور امین ہونا چاہیے. امین کا مطلب دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چیز جب آتی ہے نا، انسان کے ہاتھ میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر اس کے لیے غلط کام کرنا، گناہ کرنا بہت سمپل اور آسان ہو جاتا ہے. یعنی وہ چیز گویا کہ ایک غلط چیز، جیسے وہی ہے کہ اب ایک نامحرم عورت ہے، اب وہ بیچاری کیا کرے گی؟ یعنی کہ اگر وہ پیچھے چلیں یا برابر چلیں، دونوں صورتوں میں نگاہ نامحرم پہ پڑے گی، وہ پڑ سکتی ہے. اور کوئی یعنی کہ اگر جیسے عام آدمی ہو تو وہ کہے بھائی میں کیا کروں، اب یہاں تو میں اور کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیں وہاں بھی انہوں نے کون سا طریقہ اپنایا. تو اصل امانت داری اسی کا نام ہوتی ہے
کہ جب انسان کے ہاتھ میں کوئی بھی ایسا وسیلہ یا نعمت ہو کہ جس کے غلط استعمال میں کوئی بھی چیز آپ کے لیے رکاوٹ نہ بن رہی ہو، اس وقت بھی انسان اپنے آپ کو اس غلطی اور خطا سے بچائے اور پاک رکھے. یہ اصل امانت داری. صحیح؟ ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. تو جو قوی و امین ہو اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے جس کو آپ اجرت پہ رکھیں. تو اب انہوں نے پھر ان پیر مرد نے، مطلب آپ یوں جیسے آج کی زبان میں ہم کہیں کہ جاب کا پیکج آفر کیا ان کو حضرت موسیٰ کو. اور وہ کیا تھا؟ قال انی اريد ان انکحک، کہ میں بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر دوں. احدی ابنتی ہاتین، کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی یعنی کہ جو ایک بات یہاں سے نظر آ رہی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، کوئی انسان ہے کہ جو پاکیزہ کردار کا حامل ہے، تو آپ ہمیشہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنے کی طرف آگے جائیے. تو یعنی کہ جیسے ہمارے یہاں پر جو ہے نا ایک بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ کلچر کی بنا پر یا بہت سارے دیگر جو کنسیڈریشنز ہوتی ہیں ان کی بنا پر جو ہے نا والدین اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ اچھا اور پاکیزہ اور نیک کردار کا ہے نا، اس سے رشتہ نہیں کرتا. اور دوسری ان جگہوں پہ جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کو وہ چیزیں ان کے کلچر اور ثقافت اور لوگوں کی باتیں اور ان میں زیادہ ہیں، اور پھر اس کے بعد مصیبت اور تکلیف اٹھاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کو یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ دو بیٹیاں ہیں، ظاہر ہے ان کا رشتہ کرنا ہے، ان کا نکاح کرنا ہے. ایک بندہ خدا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کو یہ بات واضح طور سے نظر آ رہی ہے کہ یہ پاکیزہ کردار کا حامل ہے. تو اس میں اور یہ جو پیشکش ہے یہ باپ کی طرف سے جا رہی ہے. حضرت موسیٰ نہیں کہہ رہے کہ میں آپ کی بیٹی میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کا ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ اگر ہمیں سرو کریں گے تو ظاہر ہے کہ سرو کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. میں آپ کو گھر بھی آفر کرتا ہوں، اور آپ ہمارے گھر میں رہیں گے تو آپ یعنی کہ اس طریقے سے رہیں کہ آپ ہماری ایک بیٹی سے نکاح کر لیں. اور علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اور اس کی وہ کیا ہوگی، مطلب ڈیل کی مدت کیا ہوگی. اعلیٰ یعنی اس مدت پر. یہ تو ایک وہ چیز ہے کہ آپ میرا یہ ارادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں. یعنی یہ وہ جاب پیکج کا حصہ نہیں ہے کہ آپ نکاح کریں. یعنی یہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کروں. اور اعلیٰ یعنی وہ ڈیل کس پر ہوگی؟ ان تأجرنی، کہ آپ اجرت پر کام کریں یا میرے لیے اجرت پر کام کریں. ثمانیہ حجج. جب حجج کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ 8 حج. ٹھیک ہے. اور کیونکہ حج جو ہیں وہ ہر سال آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو 8 حج کتنے سال ہو جائیں گے؟ 8 سال. 8 حج 8 سال ہو جائیں گے. تو یہ ڈائریکٹلی یہاں ایئرز نہیں ہے، حجج. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس سے جو ایک بات پتہ چلتی ہے نا، جیسے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم لوگ بھی جب اپنی روزمرہ کی ٹائمنگ کا یا اوقات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کہ جناب 10 بجے، 12 بجے، 3 بجے. لیکن آپ نے کچھ لوگوں کو اس طریقے سے بھی وقت کا حساب بیان کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ وہ نمازوں کے اوقات کے ساتھ دن کے اوقات کو کنیکٹ کرتے ہیں. یعنی میں آپ سے ملاقات کروں گا ظہر کے بعد یا ظہرین کے بعد یا مغربین کے بعد، ہم کھانے پر ملیں گے. ملیں ایسے لوگ آپ کو یا نہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے. جی تو بالکل ایسے یعنی ہی. وہ اس طریقے سے نہیں بات کرتے کہ اتنے بجے یا اتنے بجے. تو اس سے یہ ایک مائنڈ سیٹ، ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے نا
کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے دن کے اوقات کو نمازوں کے اوقات کے حساب سے ترتیب دیتا ہے. یہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. تو اسی طریقے سے یعنی کہ یہ بزرگان جو ہیں کہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ اپنے سال کے جو معاملات ہیں یہ اس کو کس بنا پر وہ کر رہے ہیں، طے فرما رہے ہیں؟ حج کی بنا پر، حج، اوقات حج کی بنا پر. ٹھیک، تو 8 حج یعنی 8 سال. وَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر آپ اس کو کمپلیٹ کر دیں، تمام کر دیں 10 سے یعنی 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ، وہ پھر آپ کے اوپر. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ آپ کو مشقت میں ڈالوں یا آپ پر کسی مشقت کو وارد کروں. ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، اور سا جو ہے یہاں پر یہ یعنی فیوچر ٹینس ہے. سا تجدنی یعنی آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین ان لوگوں میں سے جو صلوح، صلح، اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، جو مفسد اور تنگ کرنے والے انسان نہیں ہے. دیکھیں یہ بہترین طریقہ ہے مومن سے مومن کی ڈیلنگ کا. صحیح، یہ بہترین راستہ ہے کہ ایک مومن مومن سے کیسے معاملہ کرتا ہے. آپ مجھے یہاں پر یہ بتائیے کہ اب یہ تھوڑا سا ایک پزل آ رہا ہے کہ ان کا جو جاب پیکج ہے وہ 8 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے؟ سر ریپیٹ کیجیے گا بات. میں نے کہا کہ یہاں پر جو آیت بتا رہی ہے تو جو انہوں نے جاب پیکج آفر کیا حضرت موسیٰ کو، وہ 8 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا؟ 8 سال کا اوریجنلی ہے ان کا، مطلب پیکج تو 8 سال کا ہی ہے. 2 سال کا اگر آپ خوشی سے 8 سال کا ہے پیکج. جی 8 سال کا ہے، اگر وہ 2 سال اور کریں تو ان کی اپنی مرضی. ایسے ہی ٹھیک ہے. اور بتائیں آج کون کون ہے ہمارے ساتھ، اب مجھے نظر بھی نہیں آ رہا. جی جی اور بھی بتائیں. 8 سال کا سر. 10 کا ہی لگ رہا ہے. دیکھیں یہ یہاں پر جو بات ہے نا، دیکھیں یہی وہ بیوٹی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، مومن سے مومن کی ڈیلنگ کی. اصل پیکج 10 سال کا ہے، لیکن مومن جب مومن سے معاملہ کرے تو ہمیشہ برعایت معاملہ کرے. بات واضح ہو رہی؟ یعنی اصل چیز انہوں نے 10 سال ہی ہے، لیکن 10 سال کی مدت پوری کرنے کو حضرت موسیٰ کی مرضی پر چھوڑا ہے، اور ان کو 2 سال کی رعایت دے رہے ہیں. یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح صحیح. یہ بات پک کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر 8 سال کا پیکج ہی تھا تو ختم ہو گئی 8 سال، یہ 10 کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، صحیح. اصل مدت 10 سال ہے، لیکن مومن مومن سے جب معاملہ کرتا ہے تو وہ نہیں کرتا کہ جی مارکیٹ ریٹ مارکیٹ فلاں فلاں، یہ نہیں ہوتا مومن کا مومن سے معاملہ، بلکہ ہمیشہ برعایت ہوتا ہے. یعنی جیسے روایتوں کے اندر بھی یہ جملہ ہے نا کہ اگر کسی نے تم کو قرض دیا تو مستحب ہے کہ جب قرض لوٹاؤ تو بڑھا کے دو، یعنی اس کی احسان مندی کا بھی مظاہرہ کرو. کہ جس نے تمہاری ایک مشکل کے اندر تمہاری پرابلم کو سالو کیا، تمہارے مسئلہ کیا، تو یہ نہیں کہ بالکل وہی رقم، اس کو بڑھا کے بھی دو، بطور تحفہ بھی اس میں کچھ ایڈ کرو. ٹھیک ہے، تو اصل ڈیل تھی 10 سال کی، اور لیکن اس 10 سال کی مدت کے پورا ہونے کو چھوڑا حضرت موسیٰ کی مرضی پر. فمن عندک، میں آپ پر دباؤ نہیں ڈال رہا کہ میرا جو معاملہ ہے، میری جو ڈیلنگ ہے، یہ زبردستی والی مشقت والی نہیں ہے کہ پوری کرنی ہے، بلکہ میں اس میں جو ہے آپ کو جو یعنی کہ جو کمپلسری آپ کہہ لیں ایک لحاظ سے جو ڈیوریشن ہے وہ 8 سال ہے،
باقی آپ کی مرضی. یہ رعایت. ٹھیک ہے, کلیئر ہوئی بات؟ جی سر. یعنی اب ان آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ 8 سال تو ہے ہی، اگر 2 سال اگر ہاں رکنا چاہیں تو وہ رک سکتے ہیں. ہاں, لیکن اصل چیز کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہ 10 سال ہے اصل 10 سال ہے. جس میں ٹھیک ہے سے سر. کہ 2 رعایت میں شامل کر دیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ نہیں جیسے ہم کسی کو کہیں کہ بھائی آؤ ہمارے گھر یہ کام کرو, تو جو ہمارا جس کے لیے ہم ان کو ہائر کر رہے ہیں نا, کام آپ اس سے کم لیجئے, کم اور لیجیے. باقی آپ اس سے کہیں کہ تمہاری مرضی, اگر تم کر دو تو تمہاری مہربانی. یہ کتنا عمدہ اخلاق ہے, صحیح. بتائیں ہے یا نہیں؟ جی سر بالکل. ہم؟ تو یہ اس طریقے سے اب آپ لوگ بتائیے کہ ہم لوگ آپس میں ایسے ڈیلنگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. یہ سب باتیں ہمارے ذہنوں میں رہتی ہیں جب ہم ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں, بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہائر ہم نے 10 کے لیے کیا نا, تو 15 کیوں نہیں کر کے جاتا. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوتا. تو اور یہ جملہ یہ بذات خود بھی بڑا وہ ہے, امپورٹنٹ جملہ ہے کہ میں اپنی ڈیلنگ میں تم کو خوش رکھنا چاہتا ہوں, تم کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا, کہ تم میرے ساتھ کام کرو, جتنا عرصہ میرے ساتھ رہو تو خوش رہو, سکون سے رہو, آرام و اطمینان سے رہو. وما اريد ان اشق علیک, کسی قسم کی مشقت کا بوجھ تم پر نہیں ڈالنا چاہتا. اور جتنا بھی مجھ سے ڈیل کرو گے, مجھے کن میں سے پاؤ گے؟ صالحین میں سے پاؤ گے. کبھی بھی میرا رویہ فساد یا فتنے یا شر کی طرف مائل نہیں ہوگا. میں ہمیشہ جو بھی بات کروں گا نا, وہ اصلاح والی بات کروں گا, بھلائی والی بات کروں گا, خیر کی بات کروں گا. صحیح. اچھا یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے ہم، کہا یہ حج, ہم، تو ٹھیک یہ ہے. وہی والا حج ہے جو ہم ابھی حج کرتے ہمیشہ ہیں؟ سے ایک ہی ہے, خانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے نہیں. ٹھیک ہے, حج تو ایک ہی ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی یہ حضرت موسیٰ حج پہ جاتے تھے, اور یہ ہونا چاہیے. اب یہ اتنا تو ہمیں ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن یہ ورڈ جو ہے نا, یہ تھوڑا وہ ہے, تھاٹ پرووکنگ ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. دوسری کیونکہ جو چیز یہ حج کی سنت ہے وہ حضرت ابراہیم کے بعد سے جاری ہے. جی. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو یہ اوپر سے آیت میں ہم، آیا تھا قصص, ہم، جس میں جی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم، علیہ قصصا, تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا ہوگا. پھر اس کے ہم، بعد ہم، انہوں نے وہ جملہ کہا کہ نجات پائی قوم ظالمین سے. ہم، ہم، اور یہ سورہ بھی قصص ہے, تو یہ والا قصص جو ہے ہم. اس یہ کیا مطلب, اس کا کوئی خاص تعلق ہے یہاں پہ قصص اور سورہ قصص سے؟ کیا الگ نہیں, ہے ہو اس کی سکتا ہے تفصیل؟ کہ ایسی اس کی بنا پر نام رکھا گیا اس سورہ کا, سورہ قصص. جی. ٹھیک ہے. جب صحیح ہے, تو یہی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی امپورٹنس اس لفظ کی یہاں پہ کس لیے ہے کہ سورہ کا نام ہی پڑ گیا. خیر یہ تو بہت بڑا مشکل کام ہے. آپ مجھے بتائیں انعام کی کیا امپورٹنس ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ انعام پڑ گیا. اچھا, ہاں یہ صحیح. تو یہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے تفصیل سے فرعون والا واقعہ بتایا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں نے ایسے ایک مکہ مارا اور وہ ایک مکے میں ہی جو ہے وہ سامنے والا مر گیا. ہم، پھر اس کے بعد یہ سارے ایونٹس ہونا ہم، شروع ہو گئے. ہم، اس سے بھی جو ہے اور ساری باتیں انہوں نے بتا دی اپنی صورتحال. ہم، ہم، اب جب ان ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے, ہم، یعنی کیا ڈیٹیل بتائی تو نہیں پتا ہمیں, تو اب انہوں نے یہ جو آفر کی ہے 10 سال یا 8 سال والی, ہم، وہ ایک لحاظ سے اپنے پاس باؤنڈ کر رہے ہیں نا, کہ بس اب آپ ہم. 10 سال کے لیے میرے پاس ہی رہیں گے. جی جی. تو لے. وہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا کوئی مقصد ہوگا, کہیں اس کو آگے جانا ہے یا پیچھے قوم چھوڑ کر آیا ہے. ہم، ہم. مطلب وہ گیپ مجھے نظر آ رہا ہے. ایک دم سے چینج آ گیا, آپ کسی اور ورلڈ میں تھے,
10 سال کے لیے آپ نے کہا بس اب تم یہیں پہ رہو گے. جی ٹھیک ہے صحیح، تو اس میں کیا پرابلم؟ ہاں تو یہ کیسے مطلب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے 10 سال یہاں پہ ہی رہنا ہے، جبکہ اس نہیں تو بندے وہ بات میں آپ کو ایک اسی ایم لیے ہے. تو میں نے آپ کو اسی لیے تو میں آپ کو کہا تھا کہ یہ جو جملہ ہے جو ان کی زبان سے آیا، لا تخف ونجوت من القوم الظالمین، یہ جملہ خود خدا کی ترجمانی ہے، یعنی یہ ارادہ پلان خدا کا کی تحت ہے. ترجمانی ہے، ارادہ خدا کی ترجمانی ہے جملہ. تو صحیح، obviously جو بات بھی ہو رہی ہے اس کے پیچھے رضا خدا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جس طرف ذہن جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دراصل ان کو اپنی شاگردی میں لے رہے ہیں. وہ یہ ابھی ہمیں یہ نہیں اجرت پتا، ہمیں نہیں پتا. نہیں پتا. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی آیتیں جو ہے نا وہ اس تفصیل میں نہیں جا رہی، ٹھیک استادی ہے، ٹھیک ہے. شاگردی والی. تربیت کے حساب سے. یعنی اب وہ تربیت اس پرسکون ماحول میں خدا کرے گا، یہ کریں گے، کون کرے گا، یہ سب اب نہیں پتا. صحیح، لیکن صحیح. ہم کو ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کا اوریجنل پلان آف ریولوشن تھا اس کو اسکریپ کر کے اور حضرت موسیٰ کو ایک ڈفرینٹ ڈومین میں لے گیا، اور وہاں پر 10 سال، اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ جو میں نے آپ کو آیت دکھائی تھی سورہ طٰہٰ کی، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، تو موسیٰ قدر پر کہاں پر آ رہے ہیں؟ ان 10 سالوں میں آ رہے ہیں. یعنی اس معیار پر، اس قدر پر جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ جس معیار پر لا کر مجھے تمہیں فرعون کے پاس بھیجنا ہے، تو وہ یہ والا پیریڈ ہے. اب اس پیریڈ میں کون کس کی تربیت کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس کی ڈیٹیل یہاں موجود نہیں کہ کیا وہ مرد بزرگ خالی وسیلہ بن رہے تھے حضرت موسیٰ کو پناہ دینے کے لیے، یا ان کے لیے ایک سیکیور ماحول فراہم کرنے کے لیے، کیا وہ حضرت موسیٰ کی تربیت کا بھی وسیلہ بن رہے تھے؟ وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. ٹھیک، ٹھیک، صحیح. اور ظاہر ہے کہ یہ جو اس انبیاء اولو العزم ہے، تو انبیاء اولو العزم تو ڈائریکٹلی یعنی کہ آپ سمجھیں خدا کے شاگرد ہیں. دیگر وسیلے تو فراہم ہوتے ہیں کہ مختلف مختلف چیزیں آتی ہیں زندگی میں مختلف وسائل سے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں اور اس میں فرزدق آیا ہے اور فرزدق نے کلام پڑھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا. یعنی کہ ایک حقیقت ہے جو خدا نے فرزدق کی زبان پر جاری کر دی امام حسین کے لیے. ٹھیک، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کوئی امام حسین ٹیچ کر رہا ہے. وہ صحیح. ٹیچر تو وہی ہے، خدا. وہی الہ ہے، رب ہے. تو اس معیار کی جو ہستیاں ہوتی ہیں خاص طور سے انبیاء اولو العزم، وہ تو خدا کی شاگردی میں ہیں. تو اب یعنی کہ یہ وہ ماحول بن رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، تو ظاہراً تو وہ ماحول بن رہا ہے. اور وہ شخصیت جو ہیں وہ اس معیار پر ہیں کہ ان کے ذریعے سے، یعنی کہ جو ارادہ خدا اور کلام خدا ہے وہ ان کے ذریعے سے ظہور کر رہا ہے. جیسا کہ ہم کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو 8 سال یا 10 سال کے لیے روکنا اور یہ سب چیزیں کرنا جو ہے، یہ سب بالکل اب یہ اکارڈنگ ٹو دا پلان آف اللہ. ٹھیک ہے، اب یہ وہ خدائی پلان ہے جو ورک کر رہا ہے حضرت موسیٰ کے لیے. تو قال ذالک بینی و بینک، اب یہ حضرت موسیٰ کا جواب ہے کہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے اور میرے درمیان ہے، یعنی ایگریڈ، آپ کے اور میرے درمیان جو باتیں آپ نے کہیں میں اس کو قبول کر لیا میں نے. ایم الاجلین قضیت، یعنی ان دونوں میں سے جو مدت قضیت میں پوری کروں، فلا عدوان علیہ، اس بارے میں میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے. یعنی میں قابل مذمت یا زیادتی کرنے والا نہیں قرار دیا جاؤں گا، میں ان دونوں میں سے کوئی بھی مدت پوری کروں. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ صحیح ہے، دونوں میں سے جو مطلب میرے لیے پاسبل ہوا وہ میں کروں گا. اور واللہ علی ما نقول وکیل،
اور ہمارا وکیل کون ہے، یعنی ہمارا توکل کس پر ہے ان تمام معاملات میں؟ اللہ پر ہے، کہ جو کچھ بھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں خدا ہمارا وکیل ہے. ٹھیک ہے، یعنی وکیل کا مطلب ہے جس پر ہمارا توکل ہے، جس پر ہمارا بھروسہ ہے. کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ ڈیل کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ ڈیل پوری کرے گا نہیں کرے گا، گڑبڑ کرے گا، تو اگر آپ یعنی کہ وہ وہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر آپ کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی میرا کیس پلیٹ کرو، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس بارے میں ہمارا وکیل یعنی ہمارے لیے لائق بھروسہ اور ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے وہ خدا ہے، اللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی اسٹیج نمبر 4 کمپلیٹ ہو گئی. صحیح. صحیح. یہاں پہ وکیل کا لفظ جو استعمال کیا ہے یعنی ہم یہ سمجھیں کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایگریمنٹ وغیرہ لکھتے ہیں. حضرت یوسف کے اس میں بھی تھا کہ ان کے والد نے لکھوا لیا تھا کہ تم کو لے کر آؤ ریٹن ایگریمنٹ، مگر یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا ریٹن ایگریمنٹ. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی وربل ایگریمنٹ ہے جس پر اللہ ہمارا وکیل ہے اور وہ گواہ ہے. ہاں، اب تو یہ کیسے؟ نہیں کہ اس میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ دونوں حضرات جس مقام اور معیار پر ہیں تو لکھنا تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ضروری ہے 2 وجوہات کی بنا پہ نا. پہلی وجہ یہ ہے کہ فراموشی، بھول جانا، اور دوسری وجہ ہے بددیانتی. صحیح. جن 2 چیزوں کی وجہ سے حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ کرو اس کو لکھے بغیر نہیں کرو. تو لیکن اگر دونوں پارٹیز معصوم ہوں کہ جہاں پر یہ مسائل نہ ہوں تو پھر آپ کا قول کافی ہے. اور اگر دونوں جو لوگ ہیں وہ اس جگہ پر ہوں کہ یعنی جن کا تقوی اتنا بلند ہو کہ محضر خدا میں موجود ہوں، تو خدا سے بہتر پہ کسی کی وکالت اور گواہی ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر انسان اس جگہ پر ہو کہ واقعاً خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے تو پھر لکھنے پڑھنے کی اس کو اتنی وہ نہیں ہے. لکھنا پڑھنا تو پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں حضرات جو تھے جو آپس میں معاملہ کر رہے تھے وہ اس جگہ پہ تھے کہ وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں. صحیح. صحیح، یہ ہم مان لیں گے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ والی بات جو بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے نمونے عمل بھی ہوتے ہیں. تو اب وہ اگر اپنی معصومیت کو ایک لحاظ سے دیکھیں یہاں سے یہ بات نہیں ثابت ہو رہی کہ انہوں نے لکھا نہیں ہوگا. صحیح. ایک بات، یہ بات نہیں ثابت ہو رہی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر وہ آپ والا اعتراض اس وقت مضبوط ہو جائے کہ جب ہم کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ جناب انہوں نے جو بھی بات کی نا وہ کسی بھی دستاویز یا اس کے بغیر کی، یا ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ جناب جو دستاویز لکھنا ہے نا وہ ایک آپشنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایگریمنٹ میں. نہیں، سورہ بقرہ کی آیتوں میں ہے کہ لکھو، یقیناً لکھو. بالکل ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح. وہ والا مسئلہ تو پھر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ. صحیح ہے. یہاں پہ دونوں کو کلیئر ہے کہ یعنی یہ وہ جان گئے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا حضرت شعیب علیہ السلام میرے خیال میں ہاں، تو وہ بھی وہ نبی جو بھی ہی ہیں. یعنی کہ جس وہ بھی طریقے سے نبی. بہت سارے کام جیسے ہوتے ہیں انبیاء کے، ان کے لیول پر وہ چیز ہمارے لیے ویلڈ نہیں ہوتی نا. وہ چیز یعنی کہ اب جیسے حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، کیا وہ ہے ہمارے لیے؟ نہیں. نہیں، وہ تو تصور بھی نہیں. اگرچہ کہ وہ ایک سنت ہے، اگرچہ کہ وہ ایک سنت ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں. صحیح. ایک اور چیز اس میں تھوڑی سی مطلب اب جیسے قرآن ہم کہتے ہیں کہ اس کی آیات ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہیں جو بے شک جی ہیں. جی جی. اس میں جو اوپر یہ ایک نکاح والا معاملہ ہوا ہے جس ہم۔ میں انہوں نے 8 اور 10 سال کے لیے اپنی بیٹی دی ہے. نہیں ٹھیک ہے. نہیں، 8-10 سال کے لیے بیٹی نہیں دی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ 2 الگ سوری باتیں سوری ہیں. کہ ہاں 8-10 سال کی شرط پر، یعنی جیسے اس زمانے میں فرض نہیں کریں کہ نہیں 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 اچھا. نہیں، میں نے اسی بات کو تو واضح کیا تھا
اچھا تو یہ کہ شاید وہ مجھے کلیئر نہیں ہے. نکاح جو ہے وہ انی اریدو ہے، اور اجرت جو بات آ رہی ہے وہ اعلی ان تاجرنی ہے، یہ دو الگ باتیں. اچھا یعنی کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ کردار انسان دیکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر دوں، یہ ایک الگ بات ہے، اس کا اس جاب اجرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے؟ اور یہ جو بات آ رہی ہے نا اعلی ان تاجرنی، ہاں بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ شرط پہ ہم، نہیں ہے اعلیٰ، ہم، جیسے یہاں پہ تو نارملی یہی سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، جو ہم. غلط ہی ہوگا، کہ انہوں نے اس شرط پہ کہ وہ آپ صحیح ہے، صحیح ہے. مطلب میں اس کو بالکل آل ٹوگیدر جو ہے وہ اس کو جو ہے، یعنی کہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، لیکن تھوڑا سا اس میں ٹھیک ہے، یعنی کہ میں جو اگر آپ اللہ کا معنی اس سے کنیکٹ کریں، میں اس کو جو اس چیز پہ دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ انی اریدو، کہ میں ارادہ کرتا ہوں. لیکن نیچے کی جو آیت ہے کہ حضرت موسیٰ جب جواب دے رہے ہیں تو ایم الاجلین، وہ اپنے ایگریمنٹ جو ہے وہ کس چیز پر رکھ رہے ہیں کہ ہاں میں نکاح اور اجرت پر راضی ہو رہا ہوں، یا فقط اجل کی مدت کی بات کر رہے ہیں. دو چیزیں، ہم؟ دونوں پہ ایگری ہو رہے ہیں، دو الگ چیزیں ہیں اس کا مطلب پھر. دیکھیں نیچے کہہ رہے ہیں ذالکا، ایک بات ہے نا، ورنہ ذالکما ہونا چاہیے تھا دو. کہ آپ نے میرے سامنے ڈیل کے آپ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے، یعنی اب وہی ہے، اب یہ تفاسیر کا وہ ہے، ڈفرنس ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دو مدتوں میں سے میں جس کو پورا کروں. تو اب اس میں یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو مین چیز ہے وہ مدت ہے، کہ جس کے لیے کہ جو اجرت ہے وہ مدت ہے، اس کے حوالے سے. اور دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے غلط نہ ہو، کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ اسی شرط پہ کروں گا کہ تم میری اجرت کرو گے، یا میرے میرے پاس رہو گے، یا میرا کام کرو گے. ٹھیک ٹھیک صحیح. تو یہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا نہیں، لیکن یہ ہے کہ یعنی جو جیسے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو نکاح والی بات ہے اس کو اجرت کے ساتھ ٹائی اپ کرنا جو ہے نا وہ شاید ایک درست چیز نہ ہو. ایک چیز سر اس میں یہ بھی ہے نا کہ باپ جو ہے عموماً ہمارے یہاں تو باپ کہاں بیچارے بیٹیوں کے رشتہ ہوں کہتے ہیں، ہوں لڑکے والے لے کے جاتے ہیں. اور ہوں یعنی کہ اصل یہ رسم بھی اسلام تو یہی دے کہ بیٹے والا جو ہے لے کے جائے رشتہ. جیسے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ تھا ہوں تو ہوں بیوی نے ہی دیا تھا ہوں رشتہ. ہوں. بس یہ بھی ایک روایت ہونی چاہیے نا کہ لڑکی نہیں، اور جو یہ نہیں وہاں بھی میرا خیال ہے رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کو رشتہ دیا تھا، جناب سیدہ کا بھی. جی جی سر، جی تو یہی ہونا چاہیے. ہاں بالکل. اور اس میں ایک بات جو ہے نا، اس میں یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے نا، کہ اگر وہ ایک بات ہے کہ جب خاتون کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ تم مستور رہو، تم اس طریقے سے باہر نہ نکلو، گھومو پھرو، نامحرموں سے انٹریکٹ نہ کرو، تو ظاہر ہے کہ پھر خاتون کے لیے تو یہ اپرچونیٹی اویلیبل نہیں ہے نا کہ وہ اپنا رشتہ خود تلاش کر لے. جی سر. تو اس حوالے سے پھر جو ان کے باپ ہیں یا بھائی ہیں تو ان کو پھر یہ چیز ہونی چاہیے. اور اگر انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک انسان ہے کہ جو اچھا ہے، اچھے کردار کا حامل ہے، بہتر ہے، تو اس کو آگے بڑھیں اور اس سے کہیں کہ بھئی میں اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، رشتہ کرنا چاہتا ہوں.
اور پھر اس طریقے سے بات ہو. تو یہ تو احسن طریقہ ہے. صحیح. پر ہم لوگوں نے تو بہت زیادہ ہی چیزوں کو گڑبڑ سڑبڑ کر دیا. ٹھیک ہے چلیں پھر انشاءاللہ صحیح. اگلی دفعہ بات ہوتی ہے آپ لوگوں سے. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ.